قربانی اگر میری کسی بہن پہ کسی بھائی پہ واجب نہیں ہے لیکن گنجائش تو نکال سکتا ہے وہ، ٹھیک ہے، نصاب سے کچھ کم اس کے پاس مال ہے، نصاب بھی آج دوبارہ سے ریپیٹ کر دیجئے، اور اگر گنجائش وہ نکال سکتا ہے، یا آج کل تو بچوں کو بھی شوق ہوتا ہے نا، مہندی لگ رہی ہے اس کو تیار کر رہے ہیں، پھر بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ ایک ترغیب اچھی ہوتی ہے کہ دوسروں کو دیکھ کے پھر بچے گھمانے بھی لے کے جاتے ہیں، ان کو اپنے ہاتھ سے غذا کھلانا، چارہ کھلانا، تو بچوں کے کہنے پہ اگر وہ قربانی کر رہے ہیں تو شریعت کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر نعمت کا ذریعہ بھی ہے، اور رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہت بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرمائی، اور قرآن کریم میں اس بات کا اعلان فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی اپنے رب کی رضا کے لیے اسی کے نام پر اسی کے لیے نماز بھی ادا کیجئے، اور اسی کے نام پر قربانی بھی دیجئے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکر نعمت کے طور پر یہ حکم دیا گیا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے خیر کثیر عطا فرمائی ہے، آپ اپنے رب کی رضا کے لیے جو ہے وہ قربانی کا اہتمام کیجئے۔ تو یہ جو قربانی کا عمل ہے یقیناً اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور شکر نعمت کا ذریعہ بھی ہے، اور مخصوص شرائط کے ساتھ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر قربانی کو واجب قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متواتر عمل ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم مدینہ میں، مدینہ شریف میں 10 سال گزارے اور مسلسل قربانی فرمائی، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی نہ کرنے والوں، یعنی جو استطاعت رکھتے ہیں، ان میں شرائط بھی پائی جاتی ہیں، اور اس کے باوجود اگر قربانی نہ کریں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص وسعت رکھے اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے۔ تو ان تمام چیزوں سے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ پھر اسی طرح اگر ہم فضائل پر غور کریں تو قربانی کے حوالے سے جو ہمیں فضائل ملتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں اللہ رب العزت ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ خون کا قطرہ ابھی، یعنی جو جانور کا خون ہے زمین پر نہیں گرتا، اس سے قبل ہی قربانی کرنے والے کی اگر اخلاص کے ساتھ قربانی کرے تو اس کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے قربانی کے فضائل کے پیش نظر، اور ویسے بھی وجوب ہے، تو جس پر وجوب ہوگا، جس میں شرائط پائی جائیں گی، اس کے لیے قربانی کا ادا کرنا، قربانی کرنا ضروری ہوگا اور لازم ہوگا۔ اگر شرائط کے حوالے سے بات کریں تو شرائط یہ ہیں کہ عاقل بالغ مسلمان، یہ تو 3 شرائط وہ ہیں جو تمام عبادات کو لازم کرنے کے لیے ہم پر ضروری کی گئی ہیں۔ تو عاقل یعنی عقل مند ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا، اس کے ساتھ قربانی کرنے کے لیے، قربانی کے وجوب کے لیے شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے والا مقیم بھی ہو، یعنی شرعی مسافت اگر وہ کسی شرعی سفر پر ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں۔ اس کے علاوہ اگر وہ نصاب کی بات کریں، جیسا کہ ہم نے کل بھی اس کے حوالے سے کلام کیا تھا، تو نصاب یہی ہے کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر مال تجارت یا رقم وغیرہ جو آپ کے گھر میں محفوظ ہے، وہ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو تو ان تمام چیزوں کے اوپر قربانی واجب ہوگی اگر اتنا نصاب موجود ہے۔ اگر صرف 7.5 تولہ سونا ہے تو پھر اس میں پھر یہ دیکھا جائے گا کہ 7.5 تولہ سونا اگر آپ کے پاس ہے تو پھر باقی چیزوں کی موجودگی اگر نہیں بھی ہے تب بھی قربانی واجب، اور اگر یہ تمام چیزیں تھوڑی تھوڑی سی آپ کے پاس موجود ہیں تو بھی اگر یہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم تک پہنچتی ہیں تو قربانی واجب ہوگی۔ اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ضروریات زندگی سے زائد سامان اگر آپ کے گھر میں موجود ہے اور آپ باقی تمام چیزوں یعنی سونا چاندی اور سیونگ کی وجہ سے آپ صاحب نصاب نہیں بن رہے تو اگر ضروریات زندگی سے زائد سامان آپ کے پاس موجود تھا اس کو بھی ساتھ میں شامل کریں گے، پھر دیکھیں گے اگر یہ تمام چیزیں ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم پہنچ رہی ہے تو بھی قربانی واجب ہو گئی۔ یہ تو ہو گیا شرائط کے حوالے سے کلام۔ اگر زکوٰۃ میں وہ گھر کا سامان زکوٰۃ میں یہ زکوٰۃ میں نہیں دیکھا جاتا، لیکن قربانی کے معاملے میں اس کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر بالفرض کسی شخص پر قربانی واجب نہیں، یہ شرائط نہیں پائی جا رہی ہیں، قربانی واجب نہیں ہے، وہ اپنے شوق کی تکمیل کے لیے قربانی کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ آپ کے سوال میں بھی یہ چیز شامل تھی، تو وہ قربانی بالکل کر سکتا ہے اور ثواب
کے حصول کی نیت بھی اس کو کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ سے امید بھی رکھنی چاہیے، یقیناً اس کے عمل پر یہ ثواب بھی اس کو اس عمل پر ثواب بھی ملے گا۔ باقی رہا یہ معاملہ کہ بچے اگر ضد کر رہے ہیں اور ان کے اصرار کی وجہ سے قربانی کر رہا ہے تو یہ عمل بھی بالکل درست ہے، لیکن یہاں پر بھی اخلاص ضرور شامل ہونا چاہیے کہ رضائے الہی کی نیت کر لیں۔ پھر اس کے ساتھ اگر بچوں کی خوشنودی کی نیت بھی کرتے ہیں، بچوں کو خوش کرنے کا ارادہ بھی ہو تو گھر والوں کی، اپنے فیملی ممبرز کو خوش کرنا بھی ثواب کا کام ہے، لیکن ساتھ میں رضائے الہی کی نیت بھی ضرور شامل ہونی چاہیے۔